السلام علیکم جماعت ہفتم، خوش آمدید۔ موسم سرما کی چھٹیوں کی سرگرمی۔ ہمارا پہلا موضوع ہے روزمرہ الفاظ کا درست استعمال، نرد باندھ صفحہ نمبر 5 اور 16۔ روزمرہ، سب سے پہلے ہم روزمرہ کی تعریف جانیں گے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو روزمرہ کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ اس جملے میں آئے دن درست روزمرہ ہے جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے۔ اگر اسے آئے روز لکھا جائے تو یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ روزمرہ غلط ہے۔ اگرچہ اس طرح لکھنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جملے میں روز بروز درست روزمرہ ہے کیونکہ اہل زبان دن بدن نہیں بولتے، یعنی روز اور دن اگرچہ ہم معنی ہے لیکن آئے کے ساتھ روز کا استعمال درست نہیں کیونکہ اہل زبان آئے دن بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کی جگہ دن بدن غلط ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزمرہ کی ترکیب قیاسی نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں ہم خود سے رد و بدل نہیں کر سکتے، یعنی آئے دن کی جگہ آئے روز اور روز بروز کی جگہ دن بدن غلط ہے۔ اس طرح 5-7 پر قیاس کر کے 6-9 یا 9-12 کہنا غلط ہے۔ آئیے ہم نرد باندھ صفحہ نمبر 5 مکمل کرتے ہیں۔ خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ آج ڈیش گرمی ہے بہت، جب تک ممکن ڈیش میں آپ کی مدد کروں گا، ہو سکا میں نے اسے کئی ڈیش بلایا مگر وہ نہیں آیا، دفعہ اگر تم ڈیش جاتے تو میں بھی نہ جاتا، نہ ڈیش مشاعرہ کامیاب رہی محفل، اس نے شرارت کی اور اسے مار ڈیش پڑی، استاد نے میرے ڈیش تمام لڑکوں کو سزا دی، علاوہ پرنسپل صاحب نے میری درخواست ڈیش کر لی، منظور ڈیش شخص آ رہا ہے، کون، میں نے ڈیش کر نشانہ مارا، طاق خزاں میں درختوں کے ڈیش جھڑ جاتے ہیں، پتے ڈیش گول ہے، زمین دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے ڈیش کرنا ضروری ہے، کلی وہ اس کی ڈیش کرتا ہے، پرواہ اسے بہت ڈیش تھا، رنج پاک فوج نے ملک کے ڈیش کو ناقابل تسخیر بنا دیا، دفاع وہ حساب میں بہت ڈیش ہے، طاق ہمیں اس قرۂ ڈیش کو آلودگی سے بچانا چاہیے، عرض۔ آئیے ہم پیج نمبر 16 کرتے ہیں۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ ڈیش ٹھہریے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ذرا کاہلی بہت بڑی ڈیش ہے، مصیبت خدا نے ہمیں ناک کان اور آنکھیں ڈیش دیں، انسان کو ہر مشکل میں ڈیش قدم رہنا چاہیے، ثابت خدا سب کا ڈیش ہے، نگہبان آپ ہر روز ایک نیا شگوفہ ڈیش دیتے ہیں، چھوڑ سائنس نے ڈیش ترقی کی ہے، حیرت انگیز جھوٹ بولنا بڑی ڈیش حرکت ہے، ذلیل ہمیں اپنا کام دل ڈیش کر کرنا چاہیے، لگا اس بیان میں ڈیش برابر بھی سچائی نہیں، ذرا قورمہ ڈیش ہے، مزیدار اکثر بچے ڈیش ہوتے ہیں، نادان آج سے یہ ڈیش کرو، جھوٹ نہیں بولو گے، عہد ڈیش دینے والا خدا ہے، روزی میری ڈیش بیمار ہے، والدہ تمہیں بار بار ڈیش کرنے کی ضرورت ہے، مشق وہ پر ڈیش ہے، امید گاؤں میں ڈیش کے کھیت ہیں، چاول۔ آئیے اب ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم کا مطلب ہے فہم، حاصل کرنا، سمجھنا، جاننا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں، تفہیم کا لفظ فہم سے نکلا ہے جس کے معنی جاننا، سمجھنا اور شعور حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کسی عبارت یا سبق کو پڑھتے ہیں تو اس سبق کو پڑھ کر آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا سوالات آتے ہیں، اسی چیز کو کہتے ہیں تفہیم۔ آئیے میں آپ کو تفہیم عبارت کا طریقہ کار بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے عبارت کو 2 سے 3 بار غور سے پڑھیں، یعنی آپ کو جو بھی عبارت دی جائے اسے 2 سے 3 بار اچھی طرح سے پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سبق کے یا اس عبارت کے مفہوم اور نفس مضمون کو اچھی طرح جان سکیں گے۔ عبارت کو پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھیں، یعنی جب آپ پوری طرح عبارت کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے سوالات کو غور سے پڑھیں گے۔ جب آپ ان سوالوں کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان سوالوں کا عبارت سے کیا تعلق بنتا ہے۔ جوابات سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے
اتنی ہی لکھیں، یعنی آپ سے جتنا سوال پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیں، غیر ضروری باتیں لکھنے سے گریز کریں۔ جواب لکھتے وقت عبارت کا اصل فکرہ کرنے کی بجائے اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی جو بھی آپ جواب لکھ رہے ہیں تو آپ نے اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، عبارت سے ہو بہو فکرہ جو ہے وہ نہیں اتارنا، اس سے آپ کے سوال کا تاثر غلط پڑتا ہے۔ عبارت کا عنوان لکھتے وقت خاص غور و فکر سے کام لیں۔ اب ہم تفہیم قدرت کا کمال نرد بان صفحہ نمبر 18 اور 19 مکمل کریں گے۔ قدرت کا کمال تفہیم۔ آئیے ہم تفہیم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ گھاس نباتات کی ابتدائی شکل ہے جو بغیر کاشت کے خود بخود کہیں بھی اور کسی بھی موسم میں اگ جاتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک منفرد کمال ہے جس پر قرآن کے بیشتر جانوروں کی خوراک کا انحصار ہے۔ اونٹ، گینڈا، ہاتھی، گائے، گھوڑا اور ہرن جیسے سینکڑوں مضبوط و توانا جسم والے جانور گھاس کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ جنگلات اور باغات کی زینت بھی گھاس ہی سے ہے۔ خصوصیات کے اعتبار سے اس کی ہزاروں اقسام ہیں۔ اس میں سے بعض اقسام مثلاً سوامپ اور برمودا وغیرہ قیمتی تصور کی جاتی ہے اور ان کی باقاعدہ کاشت ہوتی ہے۔ کرکٹ، گولف اور ہاکی کے میدان میں کثیر سرمایہ خرچ کر کے انہیں اگایا جاتا ہے۔ گھاس کی ایک قسم جنگل رائس بھی ہے جو 60 سے 90 سینٹی میٹر تک بلند ہوتی ہے۔ اس کی چاول نما پھل اور بیج چھوٹی چڑیاؤں کی من پسند خوراک ہے۔ کوکل، کناری اور چار لوکا نامی گھاس پر دنیا کے حسین ترین پھول کھلتے ہیں۔ سب سے خطرناک اور باریک بالوں پر مشتمل گھاس کامن کارن کہلاتی ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران لوگوں نے قحط کی بنیاد پر مجبوراً گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھرا تھا۔ کسانوں کو گھاس سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھاس کی جڑیں دوسری سبزیوں اور پودوں کی جڑوں کو کمزور کر ڈالتی ہیں۔ اردو زبان میں گھاس سے متعلق کئی کہاوتیں مشہور ہیں، مثلاً گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا، اور تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی۔ آئیے اب ہم ان سوالات کے جوابات مکمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، گھاس پر کون کون سے جانوروں کا غذائی انحصار ہے؟ اونٹ، گینڈا، ہاتھی، گائے، گھوڑا اور ہرن جیسے سینکڑوں مضبوط و توانا جسم والے جانور کا غذائی انحصار گھاس پر ہے۔ نمبر 2 ہے، گھاس کی قیمتی اقسام کون سی ہے اور انہیں کہاں اگایا جاتا ہے؟ گھاس کی ہزاروں اقسام ہیں، ان میں 2 اقسام قیمتی ہیں، سوامپ اور برمودا وغیرہ۔ ان کو گولف، کرکٹ اور ہاکی کے میدان میں اگایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کسان گھاس سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کسان گھاس سے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ گھاس کی جڑیں دوسری سبزیوں اور پودوں کی جڑوں کو کمزور کر ڈالتی ہیں۔ نمبر 4 ہے، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اس کہاوت کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے، مزدور مزدوری نہ لے تو بھوکا مرے۔ سوال نمبر 5 ہے، لوگوں کو گھاس کب اور کیوں کھانی پڑی؟ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران لوگوں نے قحط کی بنیاد پر مجبوراً گھاس کھا کر پیٹ بھرا۔ درذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیں۔ بچوں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے انگریزی ترجمہ لکھنا ہے۔ انحصار، کاشت، خصوصیات، کہاوت، قحط، نباتات۔ بچوں سوال نمبر ج، آپ کو خود مکمل کرنا ہے۔ اپنے کسی پسندیدہ پھل یا سبزی کے بارے میں 5 جملے تحریر کیجیے۔ آئیے اب ہم اپنے تیسرے موضوع کی جانب چلتے ہیں، مضمون نویسی۔ ہدایات: مضمون لکھنے سے پہلے دیے گئے عنوان کے بارے میں کچھ دیر سوچ لیں، ترتیب کا خیال ضرور رکھیں۔ مضمون کے حصے: مضمون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتامیہ۔ آئیے ہم ان تینوں حصے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تمہید: تمہید مضمون کا آغاز کن الفاظ میں ہوگا؟ مضمون کا تعارف کیسے پیش کیا جائے گا؟ اصل بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھی جائے گی، اس سے بات کا تاثر اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نفس مضمون۔ تمہید کے بعد اصل بات شروع کی جائے گی، عنوان سے متعلق تمام معلومات اور حقائق بیان کیے جائیں گے، خیالات کو ایک ترتیب سے لکھا جائے گا۔ اختتامیہ: نفسی مضمون لکھنے کے بعد بات کو فوراً ختم نہ کریں، آہستہ آہستہ اختتام کی طرف آئیں اور مناسب الفاظ سے مضمون کا اختتام کریں۔ مضمون نویسی ناقابل فراموش واقعہ:
नर्तबान صفحہ नंबर 14 और 15। आइए हम नर्तबान 14 और 15 मुकम्मल करते हैं। नाकाबिले फरामोश वाक़या। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़या ज़रूर पेश आते हैं जिन्हें वो कभी फरामोश नहीं कर सकता। नाकाबिले फरामोश वाक़या उस वाक़ये को कहते हैं जो जहन पर नक्श हो जाए और उसको भुलाना नामुमकिन हो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि रात का सन्नाटा था। लोग मीठी नींद सो रहे थे। यकयक आग आग का शोर मचा। लोग बदहवास होकर भागना शुरू हो गए। चीखों पुकार सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। देखा तो शोले आसमान से बातें कर रहे थे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की। मोहल्ले की 3 मंजिला इमारत पर आग भड़क उठी थी। आग इतनी शदीद थी कि उस पर काबू पाना नामुमकिन था। बच्चों और बड़ों की चीखों पुकार की आवाज मुसलसल आ रही थी। लोग घरों से पानी के घड़े और बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। पड़ोसी भी परेशान थे क्योंकि आग फैलने का खतरा था। अचानक एक औरत की चीख की आवाज आई। एक बच्चा ऊपर वाली मंजिल पर आग की जद में था। मैं आग से बचते बचाते ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया और बच्चे को आग से बचाता हुआ बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड की आमद पर लोगों की जान में जान आई। आग बुझाने वाले अमले ने हालात को कंट्रोल किया। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। औरत ने मुझे बहुत दुआएं दी। घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था लेकिन जाने महफूज रही। गर्चा ये आग बदएहतियाती की वजह से लगी थी मगर मेरे जहन में नक्श छोड़ गई।